بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت یوسف پر زلیخا نے حملہ کیا ہوا تو یہی تھا نا، اور وہ جا رہے تھے اور دروازے کھلتے جا رہے تھے، 7 دروازے بند کر کے چلے گئی تھی کنیزیں، باہر سے تالے ڈال کے چلی گئی تھی، اور ادھر جب حجرے میں اس نے ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اپنے اللہ کو یاد کیا۔ جب حضرت یوسف نے اپنے اللہ سے مدد مانگی تو اسے بھی یاد آ گیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ ہاں، بار بار آپ کو اور مجھے دہرانا پڑے گا تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے ان کا بھی کوئی ہے۔ تو جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے تو اس نے اپنے بستر سے چادر کھینچی اور بت کے اوپر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگی اور دروازے کی طرف گئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا، مگر اللہ کی راہ میں جو قدم اٹھاتا ہے تو راستہ اللہ ہی کھولتا ہے۔ تو باہر سے تالا ٹوٹ گیا، اور آگے گئے دوسرا تالا ٹوٹا، اور آگے گئے تیسرا تالا ٹوٹا۔ باہر سے تالے ٹوٹتے چلے گئے، آخری دروازے پر جب پہنچے تو تالا ٹوٹا ضرور، مگر شاید حکمت الہی یہی تھی کہ کچھ تاخیر سے ٹوٹے۔ ہمیشہ تو اللہ مدد نہیں کرے گا، کچھ اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں جی۔ پروردگار عالم کہیں کسی موڑ پر لے جا کر ہمیں تولتا ہے، ہمیں آزماتا ہے۔ سارے کام تو حضرت مریم کے لیے اللہ نے کر دیے، مگر کہہ رہا ہے ذرا اس درخت کو جھٹکا دو تاکہ کھجوریں گریں۔ یا اللہ سارے کام کر دیے تھے تو ہوا چلا دیتا، لیکن نہیں، اللہ کا نظام ہے کہ کچھ تم کیا کرو گے۔ اور ادھر ایک مرتبہ زلیخا نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف کی قمیص اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور جب وہ بڑھ رہے تھے اور وہ کھینچ رہی تھی تو قمیص پھٹ گئی پیچھے سے، اور اسی اثنا میں دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اب جیسے ہی اس نے کہا نا یہ کیا یوسف یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہونا کیا ہوا کیا تھا وہ تو تقدیر فیصلہ کرے گی، مگر فوراً زلیخا نے اپنی ایک مرتبہ لہجہ بدل دیا، کہنے لگ گئی یہ مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اسے پتا تھا غلط کہہ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اپنی آبرو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، پھر گلی کوچوں میں پھرے گی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ یوسف نے مجھ پہ حملہ کیا تھا تو عزیز مصر نے کہا یوسف ہم نے تو تمہیں بچوں کی طرح پالا، تم پر تو اتنا اعتبار تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اب حضرت یوسف کیا فرمائیں، کیا ہوا ہے، قصہ کیا ہے، کیا کہیں حضرت یوسف؟ تو جب اللہ کے نبی پر تہمت آتی ہے تو یہ نبی اللہ کا ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، جیسے ہی اس نے کہا نا تم نے یہ کیا کیا، یوسف کیا کہیں؟ اب اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو صفائیاں پیش کی جا رہی ہوں گی اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس ہنگامے میں زلیخا کی بہن آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے، اور اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، سب لوگ نکل کر باہر آئے، کنیزیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی، تماشا دیکھ رہی تھی، مکالمے سن رہے تھے، تو یہ بھی اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی، اور جیسے ہی عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، ہم نے تو تمہیں ایسا نہیں سمجھا تھا، تو اب کون گواہی دے؟ اللہ کا انتظام دیکھیے، اللہ کا کام دیکھیے، یہ تو بات نبی کی ہے، اگر میں اور آپ سچے ہو جائیں تو غیب سے مدد آئے گی۔ ایک مرتبہ وہ دودھ پیتا بچہ بولا اِنَّا شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن کہہ رہا ہے، خود زلیخا کے خاندان کا ایک گواہ بولا۔ اب وہ کون گواہ ہے؟ وہ بچہ، دودھ پیتا بچہ، گودی کا بچہ، کہنے لگا اِنَّ قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قَبَلَ، اگر قمیص جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو فصدقت، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اس نے دیکھا نہیں تھا، مگر بات اتنی عقلی کی ہے کہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ اب عزیز مصر پر طے ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ میری زوجہ غلط کہہ رہی ہے، یوسف غلط نہیں کہہ رہے، اور جانتے ہوئے کہ میری زوجہ غلطی پر ہے حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا۔ 1-2 سال نہیں، سال ہائے سال زندان میں رہے۔ یوسف کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی،
دقت چاہوں گا، جب زندان میں پہنچے نا، میرا مطلب یہ پورا قصہ سنانا نہیں ہے مگر ایک استفادہ کر رہا ہوں. جب زندان میں پہنچے نا تو ایک طویل سجدہ ادا کیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، چہرے پہ تازگی اور بشاشت، اور ایک مرتبہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں سے مزاح کر رہے تھے. تو دربان دیکھ رہا تھا کھڑا ہوا، قریب آ کے کہنے لگا کہ لوگ یہاں آ کے روتے ہیں، تم یہاں کے خوش نظر آ رہے ہو. اب جو جواب حضرت یوسف کا تھا نا، وہی پاکستان بناتے وقت ہمارے بزرگوں کا تھا. کیا تھا جواب حضرت یوسف کا؟ کہنے لگے وہ جو محل تھا نا وہ میرا زندان تھا، اور یہ جو قید خانہ ہے یہ میری آزادی ہے. جہاں میں اپنے عقیدے پر ہی عمل نہ کر پاؤں اس سے بڑا زندان اور کیا ہوگا. ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا. اگر کہا گیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بہت اچھا، بہت روشن بات ہے. یہ جملہ، یہ آیہ کریمہ مطلق ہے، مگر وہ آیات کہاں لے جائیں گے کہ جس کے اندر وسیلے کا حکم ہے؟ قرآن مجید کے اندر 2 آیات ایسی ہیں جن میں وسیلے کا نام آیا ہے، لفظ وسیلہ آیا ہے، اور 10 سے زیادہ وہ آیات ہیں کہ جس میں مفہوم وسیلے کو بیان کیا گیا ہے. اس مجلس کو سنیے اور ریکارڈ ہو رہی ہے، سنائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے، جو کہتے ہیں ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کا دوست، کوئی کولیگ، کوئی آپ کا ساتھی آپ سے کہے نا کہ ہمیں کسی وسیلے کے کیوں ماننے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے. ڈائریکٹ اللہ سے جو بات کر سکتا ہے اسے محمد اور علی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی راز کی بات بتائیں. حضرت نے فرمایا حجرے میں چلے جاؤ تمہیں راز مل جائے گا. کہا میں جب حجرے میں گیا تو میں نے دیکھا سجدے کی حالت میں علی ہے، اور علی سجدے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد المصطفیٰ. یا اللہ میرے گنہگار شیعوں کو نبی کے صدقے معاف کر دے. کہنے لگے میں پلٹ کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہے. تھک کر نہیں سنیں گے اس بات کو. میں علی کو دیکھ کر آیا، وہ نبی کا واسطہ دے کر اللہ سے بات کر رہے ہیں. یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ سورہ الحم تو نبی بھی پڑھتے تھے، مولا علی بھی پڑھتے تھے، ائمہ بھی پڑھتے تھے نا. یہ جو سورہ الحمد میں جو پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان کی نگاہ میں کون تھا؟ ان کی نگاہ میں کون تھا جس کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں اس رستے پہ قائم رکھ، ان کے رستے پہ قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. تو علی جب بولتے تھے تو کون تھا؟ علی کے ذہن مبارک میں کون تھا؟ نبی جب بولتے تھے تو نبی کے ذہن مبارک میں کون ہوتا تھا؟ سورہ الحمد تو وہ بھی پڑھتے تھے نا. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سجدے میں علی کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو معاف کر دے بحق مصطفیٰ. باہر آیا تو نبی سجدے میں تھے اور وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر للمسیئین من امتی. یا اللہ تجھ سے مغفرت کی دعا طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے بحق علی ابن ابی طالب.